یہ آسان ریلیف نہیں تھی. یہ 3 مہینے کی سردی گرمی دن رات بڑا کچھ دیکھا ہے, بٹ فائنلی سرخرو ہوئے. سو آف کورس ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بڑا کیس جو پاکستان کی ہسٹری میں میں دوبارہ کہتا ہوں, یہ ایک بدنما داغ تھا یہ پروسیکیوشن شروع ہونا, یہ پروسیکیوشن کمپلیٹ ہونا, اس میں سزائیں ہونا, اور ایک پرائم منسٹر کی اور ایک فورن منسٹر کو سزائیں ہونا, یہ ایک بدنما داغ تھا. آج ہائی کورٹ نے اس کو بہت اچھے سے. میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی تیار ہو جائے. پی ٹی آئی کے لیے خوشخبری آنے والی ہے, اور جون کے آخری ہفتے میں جب یہ کیس کنکلوڈ ہوگا تو تحریک انصاف کو ہی یہ نشستیں ملنے جا رہی ہیں. اور سب سے اہم ڈیولپمنٹ یہ ہونے جا رہی ہے کہ شاید پی ٹی آئی کے اندر ہی ان ایم این ایز کو شامل ہونے کا موقع دے دیا جائے, اور دوبارہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں ایک آپشن دے دیا جائے کہ یہ جو آزاد جیتے تھے اب ان کے پاس دوبارہ 3 دن ہیں کہ جس جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں, اور وہ جماعت پی ٹی آئی بھی ہو سکتی ہے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی کہ بلے کے چھیننے کے باوجود یہ ایم این ایز جو 90 کے قریب ہیں یہ دوبارہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں, اور پی ٹی آئی بطور پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ بحال ہو جائے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی. لیکن کل کی کچھ امپورٹنٹ چیزیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرف جا رہا ہے. ایک تو جسٹس منیب اختر صاحب نے کیٹیگوریکل کہہ دیا ہے, یعنی الفاظ مختلف ہیں لیکن کیٹیگوریکل کہہ دیا ہے کہ جو تباہی اور بربادی ہوئی ہے اس کی یہ سارا کرائسس کھڑا ہوا ہے اس کی وجہ بلہ چھیننا تھا. اس کی وجہ سپریم کورٹ کا قاضی فائز عیسیٰ کا 13 جنوری کا فیصلہ تھا. کیٹیگوریکل کہا ہے. اس کے بعد یہ بھی کہا گیا منیب اختر صاحب کی جانب سے کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی جو غلطیاں ہیں ان کو درست کرنے کے بجائے ربر سٹیمپ کا کردار ادا کیا ہے. یعنی سپریم کورٹ نے جو شریف خاندان کا مورا ہے اسکندر سلطان راجہ, اس کی جو کچھ اس نے کیا بدنیتی پہ مبنی, بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ اس کو ٹھیک کرتی. سپریم کورٹ نے کہا کیا بات ہے سکندر سلطان راجہ کی, سب کے واری اور قربان, ایسا چیف الیکشن کمشنر تو کہیں بھی نہیں آیا. اور آپ انڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ سب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی سکندر سلطان راجہ ہوتے تو آرام سے مودی جو ہے وہ 400 نشستیں لے جاتا. اگر وہاں پہ سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمشنر ہوتے تو بڑی آرام سے مودی 400 نشستیں لے جاتا, جو کہ مودی کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے. اس کے بعد قاضی فیصل صاحب جو ہے وہ وضاحتیں دیتے رہے, اور قاضی فیصل صاحب جو ہے اوپن کورٹ میں وضاحتیں دیتے رہے, اور انہوں نے درست کہا حسنات ملک صاحب نے. انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب ریمارکس کے ذریعے کبھی وضاحتیں اپنے فیصلے کی دے رہے ہیں, کبھی قاضی فیصل صاحب برطانوی حکومت کو خط لکھ کے وضاحتیں دیتے ہیں. تو اس پہ حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ جسٹس منیر نے تو اپنے فیصلے کی وضاحت میں دفاع میں پوری کتاب لکھ چھوڑی تھی لیکن کچھ نہیں بنا تھا, اور قاضی صاحب کا بھی کچھ نہیں بنے گا. یہ بلے کا جو فیصلہ ہے یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا پیچھا کرتا رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ آج 5 جون انوائرمنٹ ڈے ہے, اور ہمارے لیڈر ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب نے ہمیشہ دنیا کے ہر فورم میں بتایا کہ گلوبل وارمنگ اور انوائرمنٹ کے بارے میں جو چیلنجز آنے والے ہیں دنیا کو آگے, اس کے بارے میں بہت پہلے آگاہی دی, اور آج دنیا اس کو مان رہی ہے, اس پہ کام کر رہی ہے. کے پی میں ہماری گورنمنٹ رہی, اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ رہی, تو انوائرمنٹ میں بڑا کام کیا گیا. اور پہلے ہم نے ایک پروجیکٹ کیا بلین ٹریز کے نام سے, اور اس کے بعد ہم اس کو کنٹینیو ہم کر رہے ہیں بلین پلس ٹریز کے نام سے انشاءاللہ. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اپنی نسلوں کے لیے ہم ہمیشہ کی طرح پودے لگا کر انشاءاللہ گرین پاکستان کو انشاءاللہ فروغ دیں گے. پودے لگائیں پاکستان کے لیے, اپنی آنے والی آپ سمجھتے ہیں کہ فضل الرحمان ویسے کوئی خود کسی بات پہ ناراض ہے تو وہ غصہ کر رہا ہے؟ نہیں, میں ان کے اندر کے حرام مغز کو جانتا ہوں. ان کی کھوپڑیوں کے اندر کی غلاظتوں کو جانتا ہوں. بلا وجہ بات نہیں کر رہا ہوں. اگر اسلام کے حوالے سے آج ہم مایوس ہیں یا مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں تو انہیں کے حوالے سے. جس طرح کی اسمبلیاں بنائی جاتی ہیں, پھر اس طرح کی اسمبلی میں جس طرح وزیر اعظم بنائے جاتے ہیں, اس کو مخلوق سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا, مجعول سے تعبیر کیا جائے گا. بناوٹی عہدے بن گئے. اصل کمان جہاں پر ہے
اور پھر اس کا جو اصل کمانڈ جہاں پر ہے، اگر ہم سیاست میں نہ ہوتے تو شاید آج تک ہمیں پتہ نہ چلتا، لیکن اتنا پتہ چل گیا ہے کہ اصل رکاوٹ کون ہے، اور تبھی میری نشانے پر وہی لوگ، ہم دین اسلام پر اور دینی تعلیمات پر کسی قسم کی کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم زندہ ہوں اور ہمارے سامنے قرآن کریم کے علوم کو دفن کیا جائے، یہ کہہ کر کہ ہم تو دینی مدارس کو